بہرحال آئیے اب اس گفتگو کو ہلکے پھلکے ماحول میں دیکھیے. نظامت بھی آج ویسی نہیں ہوگی. بہت کم لوگ ہیں، لیکن یہ کم لوگ جو ہیں، یہ مختصر سامع جو ہیں، یہ میرے خیال سے بہت سارے بھرے ہوئے حال کے سامع سے بہتر ہیں. اور آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. جب شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہو تو اسی طرح سے داد دیجیے گا کہ ایک ماحول بنے. ڈاکٹر عمیر منظر کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. کئی کتابوں کے مصنف اور شاعر بھی بہت اچھے، ناظم بھی، اور مطلب بہت مشہور یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی. پروین صاحبہ کی کتاب ہم لوگوں نے ابھی دیکھی، لیکن عمیر صاحب تک کتاب پہنچ چکی تھی، اس لیے انہوں نے پڑھا بھی ہے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. پروفیسر عمیر منظر صاحب. جناب صدر سہیل آزاد صاحب، جناب ندیم فروخ صاحب، پروین شغف صاحبہ اور خالد فتح پوری صاحب، جاوید ملک زادہ صاحب، پرویز ملک زادہ، حاضرین محترم، پہلے تو میں زندان کی اشاعت پر پروین شغف صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت مجموعہ، اور یعنی دونوں طرح کی خوبیوں سے یہ مجموعہ جو ہے آراستہ و پیراستہ ہے. یہ آج کے زمانے میں بھی یہ بات اہم ہے اور کل بھی اہم تھی کہ شاعری بغیر رہنمائی کے، بغیر مشورے کے ممکن نہیں ہے. اگر آدمی سیکھنا چاہے، اور اردو شاعری میں اس کی بڑی طویل روایت رہی ہے، اور داغ اسکول تو اس حوالے سے جانا جاتا ہے. ان کی ساری اصلاحیں ان کے شاگردوں نے محفوظ کر رکھی تھیں، اور ایسی بہت سی کتابیں ہیں کہ اساتذہ نے اپنے شاگردوں کی کس طرح سے رہنمائی کی. اور آج یہ جو اردو شاعری کا گلشن یا اردو شاعری کا پورا ایک جلوہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے مشورہ لیا. شاعری کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے مشق، پھر مشورہ اور مطالعہ. بعض اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ 3 میم کے بغیر شاعری ممکن نہیں ہے. یعنی مشق بھی کیجئے، مشورہ بھی لیجئے اور مطالعہ بھی کیجئے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کچھ شاعروں کا یہاں میں ذکر اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نئی نسل کے بہت سے ساتھی ہیں یہاں پر، ان کو پتہ ہو. منچندہ بانی کا جب مجموعہ آیا حرف معتبر، تو اس کے آخری صفحے پہ لکھا ہوا تھا میرا مکمل میں، اور اس عنوان سے انہوں نے 9 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جن سے میں نے کیا کیا سیکھا. لکھنؤ والے زیب غوری سے اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ آتے تھے جس زمانے میں فاروقی صاحب یہ تھے، یہاں پر نیر مسعود صاحب کے پاس آتے تھے، اور 12 15 شعر کی غزلیں ہوتی تھیں. یہ لوگ اسے کاٹ کر کے کبھی 7 شعر، کبھی 8 شعر، کبھی 5 شعر کر دیتے تھے. ایک مرتبہ وہ بضد ہو گئے کہ اس بار نیر مسعود صاحب نے کہا کہ یہ غزل بہت اچھی ہے، اس میں سے صرف 4 شعر آپ نکال دیجئے. تو بضد ہو گئے کہ نہیں، میں نہیں نکالوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ فاروقی صاحب آئیں تو آپ ان سے مشورہ کر لیجئے. کچھ دنوں کے بعد فاروقی صاحب آئے، وہ غزل لے کے ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ غزل، تو انہوں نے انہی شعروں پر نشان رکھا، کہا اس کو ہٹا دیجئے، غزل بہت اچھی ہے. جی 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 انہی اشعار پہ. جی. کہنا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سب سارا جو سلسلہ ہے یہ اپنی روایت، اپنے شعور، اپنے ادب سے آگہی کا ہے. اور اگر کوئی اچھا استاد ملتا ہے تو اس کلام کا، اس شاعر کا کلام، یا وہ داغ کے ہزاروں شاگرد تھے، رجسٹر پہ نام لکھے جاتے تھے اور سب کی اصلاح کرتے تھے، لیکن کیا سارے شاگرد اسی طرح سے ہوئے؟ نہیں. بہت سے شاگردوں کو تو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی داغ کے شاگرد تھے. تو ایسا نہیں ہے کسی بڑے استاد سے اصلاح کر لینے سے، لیکن داغ نے اقبال کو بہت جلدی فارغ کر دیا کہ آپ جائیے. لیکن یہ بھی اقبال کی بلندی تھی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اقبال جیسا بڑا شاعر بھی کہ داغ کے پاس گیا، یہ میرا کلام ہے، اسے دیکھیے، آپ مشورہ دیجیے. تو یہ دونوں جہتیں ہیں علم کو یا شاعری کو. شاعری بہت اچھی بات کہی جناب سہیل آزاد صاحب نے کہ یہ شعور کا پورا معاملہ ہے، اس میں اترنا پڑتا ہے، بالکل اس میں غرق ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس پوری شعری روایت سے استفادہ کرنا ہی پڑے گا. اور یہ مجموعہ، یعنی بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس مجموعے میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس پوری روایت کو سے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھا کر کے کوئی بات کہی گئی ہے. شاعری میں سب لوگ جانتے ہیں کہ
بہت سی یعنی باتیں کہی جا چکی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اپنی اس شعری روایت کو، شعری حسن کو، بیان کے طریقے کو، اوزان کو کس طرح سے ہم پابندی کر کے اس کو آگے بڑھتے ہیں. یہ ان کے بعد لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب دکھ اور کرب، ظاہر ہے کہ زندگی کے جو بہت سے تجربے ہیں اس میں جو تجربہ ہمارے ساتھ بہت دیر تک رہتا ہے یا جس کے بیان کرنے میں ہماری طاقت زیادہ اچھے طریقے سے استعمال ہوتی ہے، غالباً وہ دکھ کا ہی لمحہ ہے. اچھا، اردو غزل کی پوری روایت میں، پوری شاعری میں اگر ہم آپ یہ دیکھیں تو جو عاشق کا کردار ہے وہ تو پورا دکھ کی کا ایک مجسمہ ہی ہے. اس کو اسی لمحے سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب اس کو لگتا ہے کہ کچھ اچھا لمحہ آنے والا ہے تو اور مزید دکھ کے کچھ اور طریقے بڑھ جاتے ہیں. تو اب چاہے دکھ کا کوئی بھی پہلو ہو، لیکن اس کو بیان کرنے کی جو طاقت، یعنی ایک غزل کے فارمیٹ میں، یعنی وہ جو تکنیک ہے اس میں بھی کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو بہت روشن طریقے سے آ جاتے ہیں. تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں، یعنی یہ جو پوری روایت ہے، اس روایت سے دیکھیں تو ہمیں بہت یعنی ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اچھا، بعض التزامات بھی، یعنی یہ کہ دیکھیے شاعری مضمون کے ساتھ یا جو کچھ کہا گیا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بعض التزامات بھی کرنے پڑتے ہیں، اور یہ التزامات ایسے ہی نہیں ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے ایک غزل ان کی ہے، وہ غزل مجھے اس وجہ سے پسند آئی کہ اس میں ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ یعنی یہ غزل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں مطلع نہیں ہے. اچھا ہے، اس کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو دوسری اہم بات ہے کہ ہر یعنی 5 شعر کی غزل میں 4 شعر ایسے ہیں جس کے دوسرے مصرے میں کسی نہ کسی تلمیح کا استعمال ہوا ہے، کسی نہ کسی تاریخی واقعے سے استفادہ کیا گیا ہے. اور ایک غزل میں یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلام میں جگہ جگہ ہو، کہیں مل جائے کوئی چیز، یعنی آسمانوں سے سمندر ناپنے والے بھی سن، گھوڑا ذوالقرنین سا دوڑا کے تھوڑا دیکھ لے، یا مانگے کی خوشبو سے ہم اپنا بھلا کب تک کریں، صبر ایوبی کو مجھ میں لا کے تھوڑا دیکھ لے. اب یہ یعنی یہ جو ہے اسے شعور یا روایت کی آگہی کا اس غزل میں سارے اشعار میں یعنی دوسرے مصرے میں اس چیز سے استفادہ کیا گیا ہے، اور شعر کو اس روایت سے ہم آہنگ کر کے ایک بڑا بیانیہ خلق کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسے ان کا ایک شعر ہے کہ درد اب تیرگی شب کا بیاں ہو کیسے، درد اب تیرگی شب کا بیاں ہو کیسے، ٹوٹ کر مجھ کو ستارے کی ضیا ہونا ہے. اب اس میں دیکھیے یعنی تیرگی شب یا ستارے کی ضیا ہونا یا درد کے ساتھ ٹوٹ کر مجھ کو، یعنی یہ جو التزامات ہیں یہ خاص التزامات، ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ایک دوسرے سے اس طرح سے ہم آہنگ ہیں کہ ہمیں شعر کو یہ لگتا ہے کہ اس فضا کو یعنی پورے شعور کے ساتھ بنانے کی، یعنی شاعری تو لکھنؤ والے ظاہر جانتے، شعر بنانا بھی ہے، یعنی شعر کاریگری بھی ہے، صنعت بھی ہے. اسی وجہ سے اتنی صنعتیں جو شاعری میں ہیں، سہیل آزاد صاحب فیس بک پہ لکھتے رہتے ہیں، مختلف صنعتوں کا بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن صنعت کی سب سے بڑی خوبی ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ زیور سے عورت کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر زیور سے ڈھک دیا جائے تو ظاہر ہے کہ تو موت واقع ہو جائے گی. تو یہ التزام کرنا کہ کہاں پہ صنعت کا یا ان کاریگری کو، ان تخلیقی ہنرمندی کو کس طرح سے بیان کرنا یا کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ بہت بڑا یعنی ایک تحمل فنکار کا تو یہی ہے نا کہ اس کے پاس تو بے پناہ جذبے ہیں، جذبے بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو کس طرح سے شاعری بنانا ہے، کس طرح سے ان جذبوں کو شعر کے پیرائے میں خلق کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں. تو ان جیسے خالی کمرے میں بکھر کر رہ گئی تصویر خواب، خالی کمرے میں بکھر کر رہ گئی تصویر خواب، سب فسانے ہو گئے سنسان بتلاتے رہے. یا یہ ہے کہ سمجھ لے دل پہ آخر گردش دوراں کا نقشہ ہے، سمجھ لے دل پہ آخر گردش دوراں کا نقشہ ہے، جوانی اور بچپن کا گزر جانا نہیں اچھا. بہت اچھا. تو اب یہ گردش دورہ کا، جیسے وقت کو ہمارے شعراء نے کئی طرح سے باندھا ہے نا، وقت کو تو بھئی زندگی اور موت بھی وقت ہے، زمانہ اور عرصہ بھی وقت ہے، عرصہ معاشر بھی وقت ہے، دن اور رات بھی وقت ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جوانی اور بچپن بھی ایک وقت کا ہی اشاریہ ہے، اور اوپر جو ہے گردش دورہ کا جو نقشہ ہے.
تو اس طرح سے یعنی میں نے جہاں سے یا جس طرح سے مجھے دیکھا تو مجھے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس روایت کا، اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں استفادہ تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن اعلان نہیں کرنا چاہتا. شاعر تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے لیکن شاعری کے لیے کسی سلیقے کے استاد سے مشورہ نہیں کرنا چاہتا، یا اپنے مجموعے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں نے فلاں صاحب سے اصلاح لی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ غزل ان سے پوچھ لی، یہ غزل ان سے پوچھ لی. یہ آج کی مطلب آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. ورنہ آپ اس سے پہلے چلے جائیے، سب کو پتہ تھا کہ یہ دبستان ناسخ کے شاعر ہیں، یہ دبستان آتش کے ہیں، یہ جلال کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں. یہ کیوں تھا ایسا؟ اس وجہ سے، اور باریکیوں پہ کیوں گفتگو ہوتی تھی کہ اس کے بغیر تو شعر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ یعنی آئینہ دیکھ ہوئی صورت ہے کیا، آئینہ دیکھو ہوئی صورت ہے کیا، نقش پائے داستاں چھوڑا نہیں. آئینہ دیکھو ہوئی صورت ہے کیا، نقش پائے داستاں چھوڑا نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ گزرا ہوگا تبھی یہ شعر کہا گیا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. جیسے ریاض خیر آبادی تو خمریات کے امام کہے جاتے ہیں کہ بھائی کبھی انہوں نے شراب پی نہیں، اور شراب کے یا نشے کے جتنے پہلو ہو سکتے تھے، جتنے طریقے ہو سکتے تھے، سب انہوں نے باندھے. لیکن انہوں نے ایک شعر ایسا بھی کہا کہ اگر کسی سے کہیے کہ یہ ریاض کا ہے تو کوئی کہے گا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. رہے حیات کٹی اس طرح کی اٹھ کر، رہے حیات کٹی اس طرح کی اٹھ کر، میں بیٹھ گیا گردے کارواں کی طرح. واہ 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 واہ، کیا بیٹھ گیا گردے کارواں کی طرح. آئینہ دیکھ ہوئی صورت، آئینہ دیکھو ہوئی صورت ہے کیا، نقش پائے داستاں چھوڑا نہیں. اور تیری تکمیل کی خاطر ہی فقط آئینے، خود کو تیار کیا جائے ضروری تو نہیں. اب آئینے پر یا آئینے کے حوالے سے بے شمار مضامین حیرانی کا یا آئینے کے سامنے بہت ساری کہی گئی ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ تیری تکمیل کی خاطر ہی فقط آئینے، خود کو تیار کیا جائے ضروری تو نہیں. اب تکمیل کس کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ضروری تو نہیں کہ آئینہ صورت دیکھنے کے بعد آئینے کی تکمیل ہو. تو یہ اس طرح کا جو احساس ہے، یہ احساس ہمیں اس گہرے شاعری کے اس گہری روایت سے، گہرے شعور سے ہم آہنگ کرتا ہے. اور کبھی کبھی میں یعنی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ہر شاعر پہ یہ حکم لگانا کہ بڑی شاعری ہے چھوٹی شاعری، یہ نہیں. اس کے اپنے تجربوں میں سچائی کتنی ہے، اس کے اپنے تجربوں میں ادب کی تفہیم کتنی ہے، اصل چیز وہ ضروری ہے. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروین شغف صاحبہ کو مبارکباد. بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ.